اے محفل پاک نبی علیہ السلام کے ذکر کی محفل، اہل سنت دا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا کسے حوالے نال ہوگے، کسے پہلو نال ہوگے، کسے جہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت دا ذکر ہوگے، سیرت دا ذکر ہوگے، کردار دا ذکر ہوگے، میرے آقا دا پیغام دا ذکر ہوگے، میرے نبی علیہ السلام دے بدوحا چہرے دا ذکر ہوگے، بلیل زلفان دا ذکر ہوگے، ما زاغ البصر دے کاجل دا ذکر ہوگے، میرے آقا علیہ السلام دے بیان دا ذکر ہوگے، نبی دے اٹھن دا ذکر ہوگے، نبی دے بین دا ذکر ہوگے، کسے حوالے نال بھی ذکر ہوگے، پاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا ذکر ہوگے، پاویں سونے دے میلاد دا ذکر ہوگے، بالخصوص معجزات ولادت بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا، ذکر دی محفل سجانا، روشنی کرنا، اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لنگر پکانا، لوگاں نو دعوت دینا کہ نبی دیاں نعتاں پڑھنا، نبی دی ولادت دا ذکر کرنا اہل سنت دے نزدیک مستحب ہے۔ یہ مستحب ہے، اور مستحب وہ عمل ہوتا ہے بڑی توجہ نال میں جڑی گل کراں گا پوری ذمہ داری نال کراں گا۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے علماء فرماندے نے جڑا شریعت دی نگاہ وچ پسندیدہ ہوئے، بندہ عمل کرے تو انہوں ثواب ہوندا ہے، تے جے خدا نہ خواستہ سستی کرے، کوتاہی کرے، اگر مستحب عمل نہ کرے تو بندہ گناہگار بھی نہیں ہوتا۔ یہ مستحب کی تعریف ہے، اور نبی پاک کا ذکر میلاد بالخصوص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا سنیاں دے نزدیک مستحب ہے، کیونکہ ہر عمل دی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت ہوندی ہے، عمل فرض بھی ہوندا ہے، واجب بھی ہوندا ہے، سنت بھی ہے، مؤکدہ غیر مؤکدہ، مستحب ہوندا ہے، مباح ہوندا ہے، اس طرح حرام ہوندا ہے، مکروہ ہوندا ہے، تنزیہی، تحریم، ایک لمبی فہرست ہے۔ سنیاں دے نزدیک میں پھر عرض کرنا پیا ذکر مصطفیٰ کرنا، میلاد مصطفیٰ منانا سنیاں دے نزدیک مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا۔ جبکہ کچھ عمل نہیں بندہ نہ کرے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ قرآن اندر واقعی مصلاۃ وآتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، اگر نماز نہ پڑھے، اذان ہو گئے، کتاب و موقوتہ وقت مقررہ تے نماز ادا نہ کرے تو بندہ گناہگار ہے۔ قرآن اندر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر صاحب استطاعت ہوئے، مال ہوئے، دولت ہوئے، جوانی ہوئے، صحت ہوئے، کوئی شرعی عذر نہ ہوئے، حکومت دی پابندی نہ ہوئے، مال ہون دے باوجود، استطاعت دے باوجود حج نہ کرے تو بندہ گناہگار ہے۔ روزیاں دا مہینہ ہوئے بغیر شرعی عذر تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر روزیاں دے مہینے بغیر شرعی عذر تو روزہ نہ رکھے تو بندہ گناہگار ہے۔ صاحب نصاب ہوئے زکوٰۃ نہ دے بندہ گناہگار ہے، نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، روزہ نہ رکھے تو گناہگار ہے، حج نہ کرے تو گناہگار ہے، زکوٰۃ نہ دے تو گناہگار ہے، مگر نبی دا میلاد نہ منائے کیونکہ مستحب ہے، نہ منائے تو بندہ گناہگار ہے نہیں ہوتا۔ اگر روشنی نہ کرے تو گناہگار نہیں۔ دیکھو نا مثال عرض کر دینا، اس جگہ دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہو گیا ہے، تو ضروری تو نہیں کہ ساریاں گلیاں دا ہر بندہ اتنے موجود ہے، کوئی ایسے بھی نہیں جڑے گھر بیٹھے، جڑے نہیں آئے اس وقت جڑے محلے چ بھی موجود نے جنہوں نے پتہ ہے کہ محفل میلاد ہے، جڑا نہیں آیا وہ ثواب تو محروم کے ہے، اجر نہیں لے سکیا مگر گناہگار بھی نہیں، ثواب تو محروم ہے مگر گناہگار ہے نہیں۔ انی گل سمجھ آگئی؟ عمل مستحب ہے، کرو تے ثواب ہے، جے عمل نہ ہوئے تو گناہ نہیں ہوتا، مگر بڑی توجہ نال، مگر جدوں وجہ بدل جائے ادو حکم بدل جائے، جدوں وجہ بدلے تو فتویٰ بدل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دا میلاد ہے، بلکہ میں مثال عرض کر دے نا، نماز نہ پڑھے تو کی ہے، کچھ ہی بولے یا نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہے، مگر نماز دا انکار کرے تو کافر، کیونکہ وجہ بدل گئی ہے۔ پہلا سستی کیتی ہے، نہیں پڑھیا، نماز نہیں پڑھی تو بندہ گناہگار ہے۔ اگر آکھے نماز پڑھنی نہیں، انکار کر دے تو بندہ گناہگار نہیں، بندہ کافر ہو جائے۔
حج نہ کرے تو گناہگار ہوندا ہے، انکار کرے تو کافر۔ بلکہ ایک مثال عرض کر دینا، اللہ پاک سب دی حفاظت فرمائے۔ بندہ جاندا ہے موٹر سائیکل تے گڈی تے جاندا ہے، کسی نو ہٹ کردا ہے، ایکسیڈنٹ ہوندا ہے، بندہ مر جاندا ہے۔ دوسرا بندہ عمدن بندوق پھڑدا ہے، جا کے گولی ماردا ہے، قتل کر دیندا ہے۔ بندہ دونوں جگہ تے مرے ہے، مگر مارن والے دی نیت دا تے وجہ دا فرق ہے، لہذا سزا دا بھی فرق ہے۔ اگر نتیجہ دیکھو تو برابر ہے، ایکسیڈنٹ بھی بندہ مریا تے گولی نال بھی بندہ مریا، مگر دونوں جڑے مارن والے نے انہاں دی وجہ دا فرق ہے، نیت دا فرق ہے، لہذا سزا دا فرق ہوئے گا۔ عرض کرنے دا مقصد ہے جدو وجہ بدل جائے تو حکم ہے۔ ایک مثال میں قرآن کریم چو عرض کر دینا تاکہ کوئی بہام کوئی امبیگوٹی نہ رہے۔ اللہ نے سارے فرشتیاں بلایا رب ذوالجلال نے تے سارے فرمایا کہ میں مشورہ دیو میں آدم نو پیدا کرا۔ تمام ملائکہ نے بال اتفاق آکھیا یا اللہ نہ بنائی، یا اللہ نہ بنائی۔ رب نے فرمایا وجہ، انہاں عرض کی یا رب العالمین جے تو آدمیت پیدا فرمائی، انہاں دے وچ بڑے بڑے ظالم ہون گے، قاتل ہون گے، ڈکیت ہون گے، زمین تے فساد کرن گے، چوریاں کرن گے، ڈکیتیاں کرن گے، قتل کرن گے۔ تو رب نے جدو وجہ سنی نا تو رب نے نہیں آکھیا تسی کون ہو آکھن والے نہ بناؤ۔ رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں رب جاننا تسی نہیں جانتے۔ رب نے کوئی فتویٰ نہیں، یار ایڈا سپیکر والے میرا گلا ہونے نہ نہیں پھڑنا شروع ہو گیا، نہیں میں مائک نہیں قریب کسی کو تو ہائی کر دو، میں جو ہر وقت اتنے بجا رہا گا، بہتر ہے تو اتنے ٹھیک کر دو، مٹ بھی کھولو، میں پتہ کیوں آپریٹ کری دا، تو مہربانی کرو ذکر مصطفیٰ ہے، تو میں اگے کچھ میری آج طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں چاہنا کہ میں گفتگو بھی کرا، تو یہ جڑا نا اللہ کا فضل تو ہونا ہی ہے، کوئی تواڈے ہاتھ وچ بھی آئے، یہ مٹ بھی کھولو، یہ ہائی بھی کرو، یہ جڑا نا ایکو بھی دیو، تاکہ مینوں تنگی نہ ہوئے، یہی تنگ ہوگی، مہربانی توجہ فرماؤ ذرا۔ سارے ملائکہ نو بلایا، فرمایا میں آدم نو پیدا کرنا ہے تو کرا۔ سب نے آکھا یا اللہ، گل سمجھ رہا ہو تو تواڈی بھی مٹ بند ہوگی، یا اللہ نہ بنائی۔ رب نے فرمایا کیوں؟ یا اللہ قتل کرن گے، ڈکیتیاں کرن گے، چوریاں کرن گے، فساد کرن گے، لہذا نہ بنائی۔ میرے رب نے کسے فرشتے تے ناراض نہیں ہویا، کسے ملائکہ نو میرے رب نے کسے نو گھروں نہیں کڈیا، کسے نو بارگاہ چوں نہیں کڈیا۔ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں رب جاننا تسی نہیں جانتے۔ گل ختم ہو گئی۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، جدو کر لیا رب نے پھر بلایا، فرمایا ان سارے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، رب نے فرمایا ان سارے آدم نو سجدہ کرو۔ تمام نے بال اتفاق سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا الا ابلیس۔ ایک کھڑا ہو گیا، وہ پتر ہے کوئی علی باہر گل کتنے ختم کی الا ابلیس، سارے سجدہ کیتا ایک نے نہ کیتا۔ رب نے فرمایا تو کیوں نہیں کیتا؟ پہلا جدو حکم فرمایا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں رب جاننا تسی نہیں جانتے۔ اور وہ بھی ایک وجہ سی، انج کہہ لے رب نے فرمایا تانوں نہیں پتا، تانوں میں ساریاں گلاں نہیں دسی، تہاڈا علم محدود ہے، تانوں میں سارا نہیں دسیا۔ گل تسی بھی سچی آندے ہو کہ یا اللہ نہ بنائیے قاتل ہون گے، تساں ویکھیا فرعون نو کہ یا اللہ نہ بنائیے بڑا بڑا قاتل ہوئے گا، فرمایا تساں فرعون نو ویکھیا تو میں موسیٰ کلیم اللہ پہ آگینا، تساں نمرود نو ویکھ کے مشورہ دیتا ہے میں اپنا ابراہیم خلیل اللہ پہ آگینا، تسی آکھیا یا اللہ نہ بنائی بڑے ظالم ہون گے، تساں ابو جال تے ابو لاب نو ویکھیا میں اپنا حبیب پہ آگینا، تساں یزید ویکھیا میں حسین پہ آگینا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں رب جاننا تسی، بلکہ اگر انہوں تھوڑا جا اور اگے لے کے جائیے، رب نے آکھیا کیوں نہ بناوا؟ انہوں نے کہا یا اللہ فسادی ہوں گے، ظالم ہوں گے، ایک قاتل ہوں گے، چور ہوں گے، ڈکیت ہوں گے۔ رب نے فرمایا تسی طالبان نو ویندے ہو پہ میں مسلمان پہ ویندا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں رب جاننا تسی نہیں جان دے۔ گل ختم ہو گئی۔ دوجی رب نے آکھیا سجدہ کرو، سارے کیتا الا ابلیس، انہوں نے آکھا یا اللہ میں نہیں کرنا۔ رب نے فرمایا تو کیوں نہیں کرنا؟
انہیں جڑی وجہ دسی نا، جدو رب نے وجہ سنی رب نے فتوہ بدل چکے. رب نے آخیا تو کیوں نہیں کرنا؟ انہیں جواب دیتا انہیں کیا نا خیر منہ میں دے نال چنگا. رب نے فرمایا تو کی آخیا یہ دے نال چنگے؟ تینوں نہیں پتا نبی سارے ہیں تو چنگے ہوندے. تو اپنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنے سجدے، اپنے رکوع، اپنی اللہ اللہ بے کیا نا میں نبی تو چنگا. آج نو تو آنا پیا، کل تیری اولاد آکھے گی بعض کا اللہ اللہ کرنے سے امتی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے. رب نے فرمایا اگر تو نبوت سے بہتری کا دعویٰ کرے تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہو چکا. رب نے وہ دیتے کفر دا فتوہ لا دیتا. پہلے آتے رب نے نہیں لایا. کسے فرشتے تے رب نے آکھیا نعوذ باللہ تو کافر ہو گیا. سارے نو آکھیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. مگر ایتھے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یا اللہ ایتھے کلا سی تاں فتوہ لائی. فرمایا کون ہے جڑا میں برا سکتا ہے؟ میں آپ طاقتاں والا ہوں. مگر وجہ کی ہے؟ ان نبوت تو بہتری دا دعویٰ کیتا ہے. تو حالے تے آدم آیا، حالے تے نبیان دا سردار بھی آنا ہے. جدے ورگا کوئی نہیں، جدے جیا کوئی نہیں، جڑا ساریاں تو اللہ ہے. تے اس آدم تو بہتری دا جڑا دعویٰ کرے رب آندا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تے جڑا آدم دے امام تو بہتری دا دعویٰ کرے. اتنا بدبخت و شخص ہے جڑا نبوت دی برابری دا دعویٰ کرتا ہے یا نبی نالو بہتری دا دعویٰ کرتا ہے. اے نبی ساریاں تو اللہ ہوئے. کوئی پاہمیں فرشتہ ہوئے، پاہمیں جڑا ملائک پاہمیں حاملین عرشی چو ہوئے، پاہمیں جنت کے فرشتیاں چو ہوئے، پاہمیں جڑا بھی ہوئے، نبیاں تو بہتر کوئی نہیں ہوتا. نبی ساریاں تو بہتر ہوندے نے، ساریاں تو اللہ ہوندے نے. اور پھر نبی تو ان جی ساریاں تو اللہ ہے. تے میرا نبی جیڑا نبیاں تو بھی اللہ ہے. اور اللہ حضرت اللہ نبی دا ذکر بھی اللہ حضرت نے کیتا ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، مجدد بیت حاضرہ مجتہد فی الفقہ، حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ. آپ انہیں کہا تو بہتری حالے تے فرمایا آدم آئے نہیں، حالے تے آدم دا امام بھی آوے گا جڑا ساریاں تو اللہ ہے. اور اللہ حضرت فرمایا سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا. میں اگے رض کیتی ہے کوئی سپیکر میں اگرچہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، کچھ طبیعت بھی ناساز ہے تے سپیکر بھی ناساز ہے، وہ دا لوڈ پورا نہیں ہوندا پیا. تے میں تے اے نہ ہوئے تہاڈا کوئی جواب سن کے میری طبیعت دے نال نیت بھی خراب ہو جائے. کیونکہ تو سانو شوق نہیں تقریر کرن دا، اسی تقریر کرنے عبادت واسطے. کری دی بھی عبادت واسطے وے تے سنی دی بھی عبادت واسطے. تے جے میں اپنا اس دے باوجود حاضر بھی ہاں، ورنہ یقین کرو میں اس وقت گفتگو آج کرنی ہے کہ پچھلے سال میں آ نہیں سکیا. کہ سپیکر پاہمیں ماٹھا ہوئے نا، اللہ کرے ان توفیق مل جائے بہتر کرن دی. لیکن میں جنی جوگا ماں اگر گھنٹے دی نہیں تو پاہمیں ادھے گھنٹے دی کراں گا ضرور، مگر تساں میرے نال کرنی. باواز بلندہ کو سب سے بالا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا. جڑے سامنے بیٹھے ہو کوئی بندہ خاموش رہے کہ نبی نو سارے تو اللہ من گائے. باواز بلندہ کے سب سے بالا او والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ.
حالے بھی نہیں جڑا نہیں بولے اللہ نو توفیق دے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ سامین جی عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا رب نے فرمایا سارے آدم نو سجدہ کرو سارے کیتا الا ابلیس یا اللہ میں نہیں کرنا فرمایا تو کیوں نہیں کرنا انہیں آکھیا میں دے نالوں چرکانا رب نے وجہ جو سنی فرمایا وکان من الکافرین ذوالجلال نے فرمایا تو کافر ہو گیا ہے عرض کرنا پیا جب وجہ بدلے تو حکم بدل جاتا ہے نبی پاک دا میلاد ہوئے نبی دی آمد تے جشن کرے نبی دی آمد تے خوشیاں منائے نبی دی آمد تے جھنڈے لائے نبی دی آمد تے روشنیاں کرتا ہوئے نبی پاک دی آمد تے اوپر جڑا جلوس کٹتا ہوئے محفل میلاد کرتا ہوئے اہل سنت دے نزدیک مستحب ہے جڑا کرتا ہے انہوں ثواب ہے جڑا نہ کرے انہوں گناہ بھی نہیں ہوتا مگر نبی دا میلاد نام منان دی وجہ بدلے تو فتوہ بدل جاندہ ہے نبی دا میلاد نام منان دی وجہ بدلے تو فتوہ بدل جاندہ ہے اگر نبی کا میلاد سستی کی وجہ سے اگر میلاد میں نہ آئے تو گناہگار نہیں اگر روشنی نہ کرے تو گناہگار نہیں اگر نبی کے میلاد کا جھنڈا سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ لگائے تو گناہگار نہیں مگر نبی کے میلاد کو جائز سمجھے اگر نبی کے میلاد کو حرام سمجھے اور میلاد نہ منائے نبی کے میلاد کا جھنڈا نہ لگائے تو وہ گناہگار تو کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اگر حرام سمجھ کے نہ منائے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوں تو آڈا حق بنتا ہے میں جڑی عرض کرنا سی مجھے بنیاد رکھ لئی ہوں تو آڈا حق بنتا ہے میں نے پچھو شاہ جی ایک چنڈے پیچھے تو سا اسلاموں کٹ چھڑے ایک ہی دلیل ہوئی کہ چنڈا نہ لگے تو مسلمان ہی نہیں میں کیا میں یہ نہیں آکھیا جیڑا سستی دی وجہ تو نہ لائے مگر میلاد نو جائز سمجھے او دے ذمے گناہ بھی نہیں صرف ثواب تو محروم ہے کہ جیڑا حرام سمجھ کے نہ لائے بندہ مسلمان ہی نہیں شاہ جی یہ بھی کوئی دلیل ہے میں کہ دیکھو یہ دلیل بھی تو کہ سنیاں بھی دلیل بھی اللہ دا قرآن ہوں گا تے نبی دی حدیث ہوگی سنی ہی ہوگی قرآن نو مننے تے نبی دے فرمان نو مندا شاہ جی چنڈے پیچھے اسلاموں کڈیا میں کیا میں نہیں کڈیا ساڑھے بزرگاں کسی نے اسلام چو کڈیا نہیں بلکہ کافراں ہندوان سکھاں نوی کلمہ پڑھایا ہے آج نواں جمعیاں جڑا کلمہ پڑھنا لے انہوں اسلاموں کٹ گئے سنیاں کدی کسی نے اسلام چو کڈیا نہیں ہاں جڑا آپ ہی دوڑ لائے انہوں کدی ڈکیا بھی نہیں شاہ جی چنڈے پیچھے اسلام تو باہر میں کہہ دی دلیل میں اللہ دا قرآن دینا دیکھو کسے مسلمان دے ہوتے اونٹ دا گوشت کھانا واجب تو نہیں نا کئی ایسے بلکہ فیصلہ آباد شہر جگہ ہے پنڈاں دے شاید کسے کھادا ہوگی شاید تو آڈے چو 90% ہوں جنہوں اونٹ دا گوشت ہی نہ کھادا ہوگا تم بھی آج چکوں جنہوں نہیں کھادا اونٹ دا گوشت سارے مرغے تے بکرے کھانا ہے علماء تشریف فرما نے کسے مسلمان دے اسلام میں کوئی فرق نہیں اگر ان کا گوشت نہ کھاوے نہ گناہگار ہے نہ دا اسلام بھی پورا ہے انجی گا لینا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے جنہ دنائے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ انہوں نے اٹھتے اونٹ دا گوشت کھانا واجب ہو گیا انہوں نے اسلام دی نشانی اونٹ دا گوشت کھانا بن گیا وہ دی وجہ ایسی کہ آپ سابقہ مذہب سی یہودی تو یہودیاں کے اندر اونٹ دا گوشت کھانا منع ہے ناجائز ہے حرام ہے یہودی اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھیا تو میں چاہنا میں یہ بھی دساں کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھیا آپ جو آئے نہیں نا وہ تو کلمہ پڑھن نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کرنا آئے مچھلی دا شکار کرن گیا تو سویر دانوں نے وہ کنڈی ادھوں نے جال میں وہ کنڈی جسے کنڈیوں نے سکی تے سویر تو لے کے بیچارہ شام تک بیٹھا رہا
تو مچھی ہوتے کوئی ہاتھ نہ آئی، وہ اپنا سامان پہ بننے تو ٹوٹی بھی پہ انہیں جو کھچ ماری نا، وہ کھچیا تو جو باہر آیا تو ہاتھ کچھ کما وہ پھڑ کے تے نالے روے تے نالے ہسے۔ وہ بندہ سیانا مستانہ صاحب ورگا گیا، انہیں آخیا بندہ خدا یہ کی ماجرا ہے، نالے رونا ہے نالے ہسنا ہے۔ انہیں آخیا ہسنا تے تاواں سویر دا بیٹھا تے سارا دن لیا دیہڑی پنی ہے، کام چھڈ کے اتنے آیا مچھلی پھڑن تے کوئی شے ہاتھ نہیں آئی، ہسنا تاواں گھر چلا وا تے آخر خالی ہاتھ نہیں نہ چلا، کچھ لے کے چلا۔ تو انہیں آخیا پھر مر جائے رونا کیوں ہے؟ اندر رونا تے تاواں گھر تے چلا وا مگر نہ کھان والا نہ بجان والا ہے، یہ میں کی کروں؟ تو میں اگے آنند میں پچھلے سال نہیں آیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، تے ہن میں آیا کہ اتفاق ایسا کہ طبیعت آج بھی میری ناساز ہے، تو دل میں رہے ہوئے کہ آج میں چلو تھوڑی تھوڑی تمہیں ہور بھی تقریر سنا ہی دیاں، پر جنریٹر سانو لگتا ہے نہ مینوں جان دین نہ مینوں بہن دین۔ تو میرا دل ہونے ورنہ کہ ہن کے بند ہوئے نا تو پھر بما لئیے، ٹھیک ہے نا، یہ کیونکہ ہم نے بوا بھی چلن تین نہ کام کیا تے ہن تیسرے اگر یہ بند ہوئے نا تو پھر انشاءاللہ تیسرے سال پہ تو جو فرماؤ ذرا ایک صحابی ایسے تو جو ہے نا ایک صحابی ایسے لئے ہن تو لوڈ پورا ہے جناب، ہونے دی مٹ بھی کھولو تو والیوم بھی دے رہا، مہربانی کرو تو جو فرماؤ ذرا مٹ حضرت مٹ کھولو مہربانی کرو، جتھے وسل نہ کرے، میں پتہ ہے I know how to operate it, I know very well۔ تو مینوں جڑا نا میں پہلا تواڈے کول ایکسکیوز ہے سی، لیکن لیم ایکسکیوز جڑے نا جی وہ چل جاندے نے، ہن ٹھیک ہے بس ہن انج ہاتھ کر لو، اللہ پاک تنگ گزار دے۔ تو جو فرماؤ ذرا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیونکہ یہودی سن تو یہودیاں دے اندر اونٹ دا گوشت کھانا منع سی، ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھیا تو نبی دی بارگاہ چ مناظرے واسطے آئے نے، کلمہ پڑھن نہیں آئے، تو جنہیں پہنچے نے نا تو نہ مناظرہ کیتا، نہ جڑا بحث کیتی، نہ گفتگو کیتی، نہ کلام کیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے نے، نبی نو ویکھیا تے ویندے ساری کلمہ پڑھ لیا۔ وہ جڑے لے کے آئے سن انہوں نے آخیا عبداللہ بن سلام یہ کی کیتا ہی تو تے ساڈا ان سمجھ لیا ساڈا بیڑے گرک کر چھڑیا، تینوں اسی لے کے آئے سن، ساڈا بڑا بڑا مولوی ہے، تینوں توریت زبور انجیل ہوندی ہے تو تے نبی نہ گل کرے گا، نبی قرآن پڑھے گا تو توریت پڑھے گا، نبی قرآن پڑھے گا تو زبور تے انجیل پڑھے گا، تے نبی نعوذ باللہ نبی نو لا جواب کرے گا تو تے گل بھی نہیں کیتی، ویندیاں ساری کلمہ پڑھ لے۔ آخر ہویا کیا تو آپ نے فرمایا میں تنو کی دساں ذرا سونے ال ویکھو تے انہاں کیا کی، انہاں کیا جے تانوں سونا نظر نہیں نہ آیا تے پھر تانوں نظر ہونا بھی نہیں، ذرا ویکھو تے سی ودھا مکھڑا واللیل زلفا مازاغ دا کاجل، اے نبی نال گلاں کری دیاں نہیں، نبی دیاں تے سنی دیاں نہیں، تو نالے ایڈا سونا چہرہ وہ دا ترجمہ بھی انجی کر لیں گے تاجدار گولڑا دی زبان ہے۔ انہاں کیا عبداللہ بن سلام ہویا کی یہ نہ تو جڑا بحث کیتی، نہ کلام کیتی، نہ مناظرہ کیتا، نہ تو جڑا توریت زبور انجیل دیاں جڑے آیتاں پڑھیاں نے، ساڈا تے بہت بڑا عالم ہیں، اسی تے تینوں لے کے آئے سا مناظرے واسطے۔ آپ نے فرمایا میں سونے نال کی مناظرہ کرا، ذرا ویکھو تے صحیح ویکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا سونا ماہی، انج نہیں کوئی بندہ ان خاموش رہے جڑا نبی دے حسن بیان کرنا چاہندا ہے، باواز بلند آکھو ویکھو کیڈا سونا ماہی ویکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی نالے لاڑا، جڑے کھڑے ہوئے ہو سارے تسی بھی آکھو ویکھو کیڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی، انہاں کیا ویکھو
ویکھو تے صحیح کیڈا سونا ہے ایتھے گلاں کری دیاں نہیں ایتھے نبی دیاں سنی دیاں نے انہاں آکھیا کی کریے بلکہ پھر تاجدار گولڑا بولے انہاں آکھیا تانوں پتہ نہیں اس نبی نال کیویں مناظرہ ہوے جڑا بولے اللہ دا قرآن آندا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی اے نبی تے ہوے جڑا کلام کرے تے خدا بولدا ہے پھر تاجدار گولڑا بلکہ یہ کہہ لے آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام دے جذبات کی ترجمانی کی تھی آپ فرمان نے کیا تھا کوئی مثل نہ ڈھولنے دی کوئی مثل ڈھولنے دی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولنے دی چپ کر میرے علی میرے علی کرنا پیا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام آپ نے نبی دا کلمہ پڑھیا مگر صاحب کا مذہب یہودی ہے کلمہ تے پڑھ لیا ہے مگر اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے اللہ دا قرآن نازل ہویا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ دا گوشت کھانا واجب ہو گیا اسلام دی علامت بن گیا اللہ دا قرآن آیا رب ذوالجلال نے فرمایا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ عبداللہ بن سلام جنہ چر اونٹ دا گوشت نہ کھاویں انہاں چر تیرا اسلام ہی مکمل نہیں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ جنہ چر اونٹ دا گوشت نہ کھاویں اسلام مکمل نہیں کسے واسطے ضروری نہیں مگر انہاں واسطے ضروری ہو تو سامین جی وقار انہاں واسطے علامت اونٹ دا گوشت بن گیا ہے اے نبی دا میلاد مناوے جڑا چاہے سمجھے نہ مناوے تے گناہگار نہیں اے جے نبی دے میلاد نو حرام آکے نبی دے میلاد دے جلوس نو حرام آکے نبی دی آمد دے جھنڈے نو حرام آکے اللہ دا قرآن آندے ادخلوا فی السلم کافہ انہاں چر مسلمان ہی نہیں جنہ چر نبی دے میلاد دا جھنڈا نہ لاوے انہاں چر دا اسلام ہی نہیں تو دی وجہ دیکھو نا حرام واسطے اللہ دا قرآن چاہیے نبی دی حدیث چاہیے کوئی مولوی مینوں اللہ دا قرآن پڑھے جدا مطلب ہوئے نبی دے میلاد دا جھنڈا لاونا حرام ہے اگر قرآن ہوئے تو سنی لانا چھڑ دیں گے کوئی نبی دی حدیث ہوئے کہ جس دن نبی پاک پیدا ہوئے نے اس دن جلوس کٹنا حرام ہے نبی دا نعرہ مارنا آمد مصطفیٰ کہنا حرام ہے قرآن ہوئے تاوی چھٹ دیا گے حدیث ہوئے تاوی چھٹ دیا کہ قرآن منع نہ کرے حدیث منع نہ کرے کہ نالے مولوی پورے ملک چا اپنی جماعت کا چنڈا نہیں لاندہ میں کوئی جماعت کا سوچی کا چنڈا نہیں ہر مولوی نے اپنا چنڈا بنایا کالا چٹا چنڈا اتے تلوار بنی تے 23 مارچ دے جلسے ہوندے نے چنڈے جماعتاں دے پہ لگ دے 5 فروری کشمیر آوے تے مولوی چنڈے لاندا ہے اب پاکستان جی ٹی روڈ لاہور تو اسلام آباد مولوی جلوساں نال پٹ چھڑے انجی گل ہے تو مولوی نہ کہو مولوی چنڈا پھڑ کے اسلام آباد جانا ہے آرام نہیں جیڑی شریعت اے اسلام آباد جلوس لے کے جانا حلال ہے اسے شریعت گلی گلی نبی دا میلاد منانا نہیں چاہے اتھے مولوی نے کوئی تکلیف نہیں چنڈے بھی لاندا ہے تے جے مولوی نے پوچھو مولوی جی کوئی دلیل کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں مولوی جی میلاد کیوں نہ منائیے
آندا شاہ جی خرچہ بڑا ہو جاتا ایماندار نہ دسو اے جڑا سٹیج بنیا فل نے لائٹنگ ہوئی ہے اہتمام ہوا یہ مولوی کا کنا کو خرچہ ہے کنا کو مولوی کا خرچہ ہے حافظ ہوئی سن نا کہ وہ جاندے پاؤں کہ حافظ جی آؤ گھر ختم ہے حافظ ہوئی آندے مینوں کی انہوں نے کہا جی دیگاں چلیاں نے پرانے سمندریوں آئے نے چلیوٹوں آئے نے لاہوروں آئے نے دیکھو تو صحیح انہیں من مرغا آیا انہیں بکریاں ذبح ہوئے نے تو انہوں نے کہا حافظ ہے مینوں کی انہوں نے کہا حافظ ہے نا تانوں بھی سدیا ہے اندر جو نا مینوں سدیا پھر تینوں کی میں جانا تے ختم والا جانے بھئی چنڈے سنی لان جلوس سنی کٹن لنڈو سنی ونڈن جڑا لنگر سنی پکان ہے ناتا سنی پڑھن چنڈے ہر کام سنی کرن موڑ بھی تینوں کی ایمیں ہی تنگ لگا پھر جلوس اور یقین کرو میں آپ دیکھا مولوی جلوس کٹ دیں اسی کی کرنے ہیں 12 لوگ بلکل ہوئے سویرے نہات ہو کے کپڑے پا کے خوشبوئیں لا کے گال ہار پانے کھول ستیندے نہیں استقبال ہوندہ ہے جا کے لنگر بھی کھائی جائے تو مولوی اندر یہ آرام ہو گیا تو میں آپ مولوی نے ویکھیا ایک دن منڈے سے گال ہار پایا تو 100 گڈی دی لین تو جتھے اگلیاں کر گیا انہاں ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیتی استقبال کیتا نال انہاں چھوارے بھی کھوائے نال انہاں روٹی بھی کھوائے میں کہا مولوی اب منڈے دے نال 200 گڈی دا جلوس لے کے آئے ہیں یہ آرام نہیں شاہ جی منڈے دی برات ہے میں کیا تیرے منڈے دی برات ہوئے جلوس ہوئی جائز گڈیاں 200 گڈیاں دا جلوس جائز ہے ہار پانا جائز ہے اگلے روٹی کھوان جائز ہے کہ آمینہ دا لال ہوئے شبیسہ دے دولے دی برات ہوئے اور کٹے آرام دیتے ہیں میں کتوں شروع کروں میرا خیال ہے صرف نہ بغیر میں کسی درمیانی گفتگو تو نہ چند معجزات ولادت بیان کرنا تو انشاءاللہ تقریب پھر اگلے سال کیونکہ میلاد شریف کیونکہ پہلا میں ظاہر ہے جی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے میں چاہنا سو دے حوالے نال میں کچھ عرض کرا لیکن ہونا ہے تو مسئلے نال اگے تو بڑے ہوں گے ہوں صرف میں چند منٹ تو زیادہ نہیں پڑھا گا صرف معجزات ولادت بیان کراں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اللہ تعالیٰ بھی سلامت رکھے اللہ میں بھی توفیق دے رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تقریب پھر اگلی نسل تو سامعین عزیز وقار عزیز نبی دا میلاد منانے ساڈا تے عقیدہ یہ وے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا دیکھو میں اگرچہ بار بار کہنا نہیں چاہتا صرف چند منٹ 10 منٹ زیادہ 15 منٹ لیکن ہون کوئی بندہ بدبخت ہے جڑا ذکر مصطفیٰ نہ کرے بابا سے بلند آقا کا ذکر کرنے اور یہ ذکر شاکرت موسیداد جو دیگر علماء فرماندے نے کہ جیڑا نبی کا ذکر کردہ ہوئے او دے گھر کبھی اللہ دا عذاب نہیں آتا اس وجہ تو ہم پاہمیں تو سٹیج تے ہوئے تو پاہمیں سامنے تو پاہمیں کھڑا ہے میں صرف اے شعر پڑھنا ہے کہ چند معجزات ولادت میلاد شریف پڑھنا ہے تو پھر وما علیہ پھر یقیناً تہاڈی محفل بھی چلے گی انعامات بھی انشاءاللہ ہوں گے میرے نہ صرف 5-10 منٹ سے حاضر دماغ بھی حاضر ذہن بھی حاضر تے زبان بھی حاضر مل کے آنکھوں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا
کملی ہاتھ اٹھا کے نہ زبان بند ہوئے نہ ہاتھ تھلے جائے آواز بلند جڑا نبی دا غلام ہے جنوں نبی دے آن دی خوشی ہے آواز بلند آکھے کملی والا آ گیا کملی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی کملی والا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا کملی دعائی کرے پتہ لگے نبی دے غلام ملا کا پڑھ دینے کملی آ گیا تھا تھا سویرا میرے مدینے دے تاجدار آ گئے نازاں دے کاجل والا آ گیا اللہ دے نبی آ گئے نے میرے نبی دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدوں دائے لال آئے جدوں دائے سونا میرے بطن اقدس وچ آیا ہے نبی دی ماں فرماندیاں نے کہ میں درختاں کو لو گزرنیاں درخت میرے وال ٹانیاں جھکا دیں نے کہ میں وادیاں چوں گزرنیاں پہاڑاں کو لو گزرنیاں پتھراں چوں آواز آندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین سیدہ فرماندیاں میں درخت سجدے کر دینے پتھر درود و سلام پڑھ دینے میں اپنی پڑوسنا دے نال اپنی گوانڈنا نال اپنی ہمسائیاں نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کوئے دے اندر سٹ دیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچ دیاں نے نبی دی ماں فرماندیاں نے مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دیاں برکتاں اے نے اور پانی کناریاں تے آ جاندا کیڑی کیڑی گل سناواں سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینوں نبیاں دیاں زیارتاں شروع ہو گئیاں نے کیویں جدوں دا لال آیا اے کبھی حضرت آدم علیہ السلام جڑا میں میلاد پڑھنا امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں درج فرما دینے پہ نبیاں دیاں زیارتاں ہوندیاں نے سیدہ فرماندیاں نے کبھی آدم صفی اللہ کبھی نوح نجی اللہ کبھی خلیل اللہ کبھی زبی اللہ کبھی نجی اللہ کبھی کلیم اللہ آگے فرماندے نے آمینہ اسی اللہ دے پیغمبراں تینوں مبارک دین آیا تیری گود اندر نبیاں دا سردار ہون والا نبیاں نبی آگے مبارکاں دیں دینے پہ وہ سنیاں دے چھنڈیاں دے تراز کرنا لیا آجا میں تینوں دساں رب ذوالجلال نے فرمایا خصائص الکبریٰ دے اندر امام لکھ دینے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا چھنڈے لے جاؤ جبریل چھنڈے پھڑے ہوئے نے یا اللہ کی کرا فرمایا مشرق لا دے مغرب لا دے بیت اللہ پہ لا دے مولا چھنڈے کیوں لوانا ہے فرمایا جبریل اج دی رات میرے نبی دی میلاد والی رات رب چھنڈے پہ
پاسے دعائی پہ گئی ہے، نبیاں دیاں بیبیاں آندیاں نے، نبی دی ماں فرماندیاں نے، میں حیرانہ بیبیاں آ گئیاں، میں سوال کیتا کون ہو، جواب آیا یامینہ میں آدم دی بیوی حوا، میں آسیہ میرے نال مریم اے جڑی حاجرہ نے، اسی نبیاں دیاں بیویاں ماں پیچھے جنت دیاں حورا نے، آمینہ اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں۔ کیڑی کیڑی گل سناواں، آخری گل کرنا، میرے نبی دے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے میں میلاد والی رات بیت اللہ چ موجود ہاں، میں حیران ہو گیا، ساری دنیا بیت اللہ دا طواف کر رہی ہے، عجیب لگدا ہے جویں کعبہ کسے ہور دا طواف پیا کر رہا ہے، حیران ہو گیا، 3 دن کعبہ ہلیا، بلکہ نانا میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نبی دے صدقے آپ دے لاقہ داد رحمتاں دا نزول فرمائے، آپ فرماندے نے میں نہیں مندا، شاہ جی 3 دن کعبہ ہلیا، فرمایا میں نہیں مندا، شاہ جی کتاباں آندیاں نے 3 دن کعبہ کمبدا رہیا، فرمایا میں نہیں کہنا، شاہ جی 3 دن کعبے تے زلزلہ آیا، فرمایا میں نہیں مندا، شاہ جی کتاباں آندیاں نے، فرمایا کتاباں بھی صحیح لکھی ہے پر میں نہیں مندا، شاہ جی کیوں نہیں مندے، فرمایا ترجمہ میرے والا نہیں، میرا نبی آیا کعبہ جاندا ہے، اے سونا یار آئے جدی شان ہوئے وَيُزَكِّيهِمْ انہیں بندیاں بھی نہیں بلکہ کعبے نو بھی بتاں کو پاک کرنا ہے، ایک کعبہ کعبے نو پاک کرن والا یاری آئے، کعبہ جاندا ہے نبی دیون دی خوشی کردا ہے، جدو خوشی ہوئے ادو کمبی دا نہیں، جدو خوشی ہوئے ادو زلزلہ نہیں آندا، شاہ جی تسی کی آندے ہو، فرمایا میں تے آنا میرا نبی آیا، نہ کعبہ کمبی آئے نہ کعبے تے زلزلہ آیا ہے، اے سونا آیا 3 دن کعبہ نبی دے آن دی خوشی وچ مجد پیا کر رہا ہے، 3 دن کعبہ جھوم در آئے، کعبہ تینوں کی ہویا ہے، اب یا تو کیوں مجد کرنا ہے، تینوں کی ہویا ہے، بلکہ صرف ہے ہی نہیں، سیدہ یامینہ دے دھارول کعبہ سجدے پیا کر رہا ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبہ تینوں کی ہویا ہے، کعبہ بھی ایک جواب دیندہ ہے، سنیوں ایک صرف تھوڑا ہی نبی نہیں ہے میرا بھی نبی ہے، صرف تسی خوشی نہیں کر دے میں بھی خوشی کرنا ماں، کعبہ تو کیوں جھومنا ہے، کعبہ بھی زبان حال وچ یہی جواب دیندہ ہے، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا، غائب میرا گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ میں نے نور کا آیا ہے تارا نور کا، کملی والا نثار تیری چہل پہل پہ، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزار عید ربیع
الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کملی والا کملی والا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو یاد رکھے خدا اہل سنت کو یاد رکھے میلاد ہوتا رہے گا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا البلاغ المبین یار زندہ صحبت باقی اللہ پاک تانوئی سے تندرستی دے اللہ میری توفیق دے انشاءاللہ پھر زندگی ریتے ملاقات